بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق 7 اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو پسند نہیں کرتا۔ ہونٹوں کو دبانا، آنکھیں چرانا، فیک مسکراہٹ کرنا، اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھنا، اپنے درمیان کوئی رکاوٹ یا فاصلہ بنا لینا، بار بار ٹائم دیکھتے رہنا۔ خون دینے والے لوگوں کی زندگی دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔ 3 چیزیں زندگی تباہ کر دیتی ہیں: کھانے کے فوری بعد ہم بستری کرنا، فارغ لوگوں کی دوستی اختیار کرنا اور حد سے زیادہ نیند لینا۔ ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ کم کھانے، کم سونے اور سکون سے رہنے میں لمبی عمر کا راز چھپا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں ورنہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی دوسرا کام کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ روز آم کا اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں یا کھانے کی توہین کرتے ہیں، ان پر رزق کی تنگی جلدی آتی ہے۔ سونے سے پہلے چہرے پر کھیرے کا رس لگا کر 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا مسلسل استعمال جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ کسی بچے کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھیوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ نہار منہ روزانہ 2 کھیرے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ اور توانا رہے گا۔ روز 1 سیب کھانے والا بندہ زندگی بھر ڈاکٹروں کی دوا کا محتاج نہیں رہتا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لو، آپ کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ رات کو 1 مٹھی بھنے چنے کھانے سے آپ کو سونے کے دوران پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ منسلک نہ ہوں جب تک کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا محسوس نہ کریں، کیونکہ یک طرفہ توقعات آپ کو ذہنی طور پر تباہ کر سکتی ہیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں، ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ زندگی کسی کو مفت میں سبق نہیں دیتی۔ جب کوئی کہتا ہے زندگی نے مجھے سکھایا، یقیناً اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ انڈے کا زیادہ استعمال چہرے پر چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے، یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ جب کبھی ریل کا ایک ڈبہ شور مچاتے ہوئے گزرے تو سمجھ لو کہ وہ خالی ہے، اور جب کوئی تاجر اپنی چیزوں کو چیخ چیخ کر بیچ رہا ہو تو جان لو کہ اس کی چیزیں باسی ہیں۔
انسانوں اور چیزوں میں جو خالی ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، اور جو حقیقت میں محنتی اور سنجیدہ ہوتے ہیں وہ وقار اور خاموشی میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پیشاب کا بار بار اور کثرت سے آنا، بھوک اور پیاس کی زیادتی اور عام کمزوری شوگر کی عام علامات ہیں۔ پیشاب اور خون میں شکر موجود ہوتی ہے جس کی فیصد مقدار لیبارٹری کے ذریعے جانچ کرا کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جامن کی گٹھلی 60 گرام خشک کر کے سفوف بنا لیں اور 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ ایک فعال اور خوشگوار زندگی کے لیے اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ ہڈیوں کی صحت کو سہارا دینے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تل اور شہد کو شامل کریں۔ یہ طاقتور مرکب ضروری غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ اجزاء: 1 چائے کا چمچ تل کے بیج سیاہ یا سفید اور 1 چائے کا چمچ شہد۔ بیجوں کو باریک پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملائیں۔ آپ اس مکسچر کو دہی یا دلیے میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ صحت میں اضافہ ہو۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کو سہارا دیتا ہے۔ تل کے بیج کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس سے بھرے ہوتے ہیں۔ اہم معدنیات جو ہڈیوں کو مضبوط رکھتے ہیں ان میں زنک بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شہد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں قدرتی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو نہ صرف آپ کی ہڈیوں بلکہ آپ کے مدافعتی نظام اور ہاضمے کو بھی سہارا دیتی ہے۔ تل جوڑوں کے لچک کو بہتر بناتا ہے۔ تل اور شہد کا امتزاج جوڑوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب جگر کمزور ہو جائے، جگر کی گرمائش شروع ہو جائے، جسم صاف خون بنانا کم کر دے یا چھوڑ دے یا جگر میں چربی بڑھ جائے تو ہاتھ پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن، بے وقت نیند، سستی، سر درد، بات بات پر غصہ، بے چینی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے خشک آملہ 100 گرام، کلونجی 50 گرام، دیسی اجوائن 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، نوشادر 50 گرام اور خشک ادرک 50 گرام۔ اگر ہائی بلڈ پریشر نہ ہو تو 20 گرام کالا نمک بھی شامل کر لیں۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر باریک سفوف بنا لیں اور کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں اور بوتل کا ڈھکن ٹائٹ بند کر دیں تاکہ دوا میں ہوا اور نمی سے محفوظ رہے۔ ہر کھانے کے 1 گھنٹے بعد آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جگر کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ خون بنانے میں بھی مفید ہے۔ خشک آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ تخم کاسنی جگر کے ورمز ختم کر دیتا ہے۔ نوشادر جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے۔ خشک ادرک درد میں تقویت دیتا ہے اور خون کی سرکولیشن کو لیول میں لانے کے لیے بہت مفید ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کھانا کم کر دو۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت صرف 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہمارے لیے دنیا میں سے اتنا ہی حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ ناشتے سے پہلے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ایک محبوب لاپرواہ، ایک محبت بے پناہ، دونوں کافی ہیں سکون برباد کرنے کے لیے۔ ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے۔ پیٹ کی مختلف شکایات میں مثلاً اپھارا، گیس اور بد ہضمی جیسی شکایات میں ادرک کا پانی پینے سے کمی آتی ہے۔
دانتوں کے مختلف امراض کا گھریلو علاج۔ نیم کے خشک پتے 60 گرام، کالی مرچ 12 گرام، نمک 24 گرام، تینوں اجزاء کا باریک سفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح شام رات کو ملیں۔ اس کے استعمال سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ بڑھتے وزن کو کم کرنے کے لیے، اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائیں۔ اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے روکتا ہے اور چقندر کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ گردے کی پتھری کا آزمودہ اور مؤثر علاج۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کے تیل کو ایک ایک چمچ آدھے گلاس پانی میں حل کر لیں اور نہار منہ پی لیں۔ 15 سے 20 دن میں پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ روزانہ 1 سیب، نو ڈاکٹر۔ روزانہ 5 بادام، نو کینسر۔ روزانہ 1 لیموں، نو موٹاپا۔ روزانہ 1 گلاس دودھ، نو بون پرابلم۔ روزانہ 12 گلاس پانی، نو اسکن پرابلم۔ روزانہ 4 کھجوریں، نو کمزوری۔ 5 وقت کی نماز، نو ٹینشن۔ روزانہ تلاوت قرآن بمعنی ترجمہ، سکون ہی سکون۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔